بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عامر خان۔ آج بات کریں گے پاکستان ریلوے پر۔ حکومت کا ریلوے کو تباہ کرنے کا پورا منصوبہ۔ پاکستان دنیا بھر میں سب سے زیادہ آبادی والے ممالک میں 5ویں نمبر پر سمجھا جاتا ہے۔ زیادہ آبادی کی وجہ سے پاکستان میں لوگوں کے سفر کی مانگ میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ 1947 میں تقریباً 8,122 کلومیٹر ریلوے ٹریکس تھے۔ پاکستان ریلوے ٹریک ایک پبلک سیکٹر ہے جو اس وقت پاکستان ویسٹرن ریلوے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اسے پاکستان میں نقل و حمل کا ایک اہم ذریعہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ جب یہ 1950 سے 1960 کی دہائی میں اپنے عروج پر تھا، اس نے 73% مال برادر ٹریفک کو سنبھالا ہوا تھا۔ یہ 2011 کے مقابلے میں تقریباً 4% کم تھا۔ Pakistan railway system is giving more importance to maintenance as customers want to enjoy better services and better quality of products due to growing importance of quality in our life. لیکن پاکستان ریلوے کوالٹی مینجمنٹ پچھلے کئی سالوں میں خدمت کے بگڑتے معیار کی وجہ سے نازک نہیں بلکہ تباہ حالی کا شکار رہی ہے، جو بالآخر مسافروں کی تعداد میں کمی کا سبب بنی۔ بدقسمتی سے بے چینی بہت گہری ہے کہ کس طرح وزارت دفاع کے تحت نیوٹل کے ذریعے براہ راست چلائے جانے والے نیشنل لاجسٹک سیل ایک ربڑ اسٹیمپ نے مال برادر ٹرکوں کا کاروبار چلا کر پاکستان ریلویز کو تباہ کر دیا، جس کا براہ راست پاکستان ریلوے سے مقابلہ تھا، اور اسی وجہ سے اس کا مقابلہ خراب تھا۔ پاکستان ریلوے ڈوبنے کا مقصد انتقال کی جلد بازی کے لیے کیک پر برف لگانا۔ کچھ سال پہلے جب ایک نیوٹل کو وفاقی وزیر ریلوے مقرر کیا گیا تھا اور ان صاحب نے فوری طور پر ریلوے ہیڈ کوارٹرز کو گرا کر گولف کلب بنا دیے تھے۔ چلیں کچھ موجودہ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق اور نون لیگ کے کارنامے بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ خزانہ خالی اور حکومت تجربہ کاری، جاتے جاتے بدمست حکومت ریلوے خزانے کو اربوں روپے کا چونا لگا کر جانا چاہتی ہے۔ ایک طرف تو بدمست حکومت اپنی مستیوں میں اتنی مگن ہو چکی ہے کہ اب اسے عوام کی 2 وقت کی روٹی کی کوئی فکر نہیں، جبکہ دوسری طرف بچی کچی زب و حالی کا شکار ریاستی اداروں کو دیمک کی طرح چاٹنے پر لگی ہوئی ہے۔ چند روز قبل ریلوے کے پاس تیل کا ذخیرہ صرف 1 دن کا تھا، جس کی وجہ سے مال برادر آپریشن کی حد محدود کر دی گئی تھی۔ پاکستان ریلوے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ اس کی مسافر اور مال برادر ٹرینیں صرف 3 دن کی تیل کی انوینٹوری کے ساتھ چلائی جا رہی ہیں۔ تیل کے ذخائر کے ساتھ ٹرینوں کے چلنے سے پاکستان ریلوے کا بحران بڑھ گیا ہے۔ اسی وجہ سے مال برادر ٹرینوں کے آپریشن کو کم کرنے پر مجبور کیا، خاص طور پر کراچی اور لاہور سے۔ ایسا پاکستان ریلوے کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ لگتا ہے اگر حکومت محکمے کو نظر انداز کرتی رہی تو ریلوے بھی ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ ریلوے تباہی کے مقام پر پہنچ چکا ہے۔ ٹرین چلانے کے لیے تیل کے ذخائر کو 1 ماہ سے لے کر 2 دن تک نچوڑنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان ریلوے کی مالی صورتحال واقعی ہی بہت مشکل میں ہے۔ ریلوے کے سینئر اہلکاروں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ریلوے ملازمین کو تنخواہیں اور ریٹائرڈ اہلکاروں کی پینشن نہیں دے سکا۔ تمام سرکاری اداروں کو تباہ کرنے کے بعد آخری سانسیں لیتی پاکستان ریلوے کا ادارہ اب اس بے حس حکومت کا نیا شکار بن چکی ہے۔ حالیہ دنوں میں نون لیگ کے وفاقی حکومت نے چین سے ریلوے کے لیے نئی بوگیاں امپورٹ کرائیں، جس کا وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق اور نون لیگ نے بہت ڈنڈورا پیٹا۔ لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ ان بوگیوں کو لینے 88 افسران کی فوج کو چین بھیجا گیا تھا، جو وہاں 2 ہفتے مزے کرتے رہے انسپیکشن کے بہانے، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ بوگیاں پاکستان میں چلنے کے قابل ہی نہیں۔
बोगियां दौरान सफर प्रेशर ना बनाने की वजह से ब्रेक नहीं लगा सकती, जिसकी वजह से ट्रेन हादसात बढ़ सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ चीफ इंजीनियर रेलवे मोहम्मद हसीब का कहना है कि बोगियों में कुछ टेक्निकल चीजें रह गई हैं, जिन्हें टेक्निकल तरीके से हल किया जा रहा है। अंदाजा लगाएं आप, 14 करोड़ 90 लाख डॉलर, जो कि 37 अरब के लगभग बनते हैं, जो इन बोगियों की खरीदारी पर खर्च हुए, और अब भी ये बोगियां इस्तेमाल के काबिल नहीं। अंदाजा लगाएं, $100 TADA रेलवे के अफसरान ने लिए अपने चीन के दौरे के दौरान, और लाए वहां से कचरे से मुवासलत रखती बोगियां। अब ये बोगियां रेलवे के गोदाम में सड़ती रहेंगी और कमीशन के चक्कर में दोबारा घटिया किस्म की बोगियां ली जाएंगी, और ये करप्ट हुकूमत अवाम का पैसा इसी तरह उड़ाती रहेगी। नाजरीन, एक तरफ अगर देखा जाए तो अपने दौरे हुकूमत में PTI ने रेलवे की बहाली के लिए बहुत सारे इक़्तिदाम किए थे। PTI हुकूमत ने CPEC के $7.2 बिलियन की स्ट्रेटेजिक मंसूबे की मंजूरी दी थी। ML1 मंसूबे में पेशावर से कराची तक 1872 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को दोहरा बनाया, अपग्रेड करना इसमें शामिल था। इसके साथ साथ अपने दौरे हुकूमत के दौरान कराची सर्कुलर रेलवे, KCR के नाम से जाना जाता है, को तेजी से मुकम्मल करने के लिए भरपूर पेशरफ की थी। अब इस करप्ट हुकूमत के आते ही सारे मंसूबे अल्तवा का शिकार हो गए। नाज़रीन, मजीद रेलवे पे डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। 1947 से 2023 तक आपको पूरी पिक्चर दिखाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।